بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی حدیث پاک دی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب الدعاء والتکبیر والتحلیل والتسبیح والذکر دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قال لا حول ولا قوة الا باللہ کانا دواء من 99 داء ایسرها الہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جیڑا مسلمان لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ دا معنی کیے کہ برائی تو بچنے دی طاقت اور نیکی کرنے دی طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ہی نصیب ہوندی ہے۔ اگر بندہ کوئی برائی تو بچیا ہے تو ادھے بندے دا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو اپنے فضل دے نال طاقت دیتی سی کہ وہ بندہ برائی تو بچ گیا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے اس وچ بھی وہ کوئی اپنا کمال اور محنت نہ سمجھے، رب دا فضل سمجھے، رحمت سمجھے کہ نیکی کرنے دی توفیق، نیکی کرنے دی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیتی ہے۔ جڑا بندہ انہاں کلمات نو پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمات پڑھنا اس بندے واسطے 99 بیماریاں دا علاج ہے، 100 تو ایک گھٹ بیماری دا علاج ہے۔ ان 99 بیماریاں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسرها الہم، انہاں بیماریاں چ جڑی سب نالوں چھوٹی بیماری ہے نا، جنہاں 99 بیماریاں دا علاج لا حول ولا قوة الا باللہ دے اندر موجود ہے، انہاں چ جڑی سب نالوں چھوٹی بیماری ہے اوے غم۔ حالانکہ غم اسی سوچئے تے کوئی ایڈی چھوٹی بیماری نہیں، ٹھیک ٹھاک وڈی بیماری ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑیاں 99 بیماریاں دا علاج لا حول ولا قوة الا باللہ دے اندر رکھیا گیا ہے، انہاں بیماریاں وچوں اگر انہاں ساریاں دا مقابلہ اور موازنہ کیتا جائے تے غم چھوٹی بیماری ہے۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ دیاں کتنی دیر بندے نو لگ دی ہے، اور ویسے بھی لا حول ولا قوة الا باللہ دی جڑا بندہ کثرت کردا ہے وہ شیطانی وسوسیاں تو بھی بچ جاندا ہے۔ یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو اس واسطے عطا فرمائے نے کہ میری امت انہاں نو پڑھے تاکہ انہاں دیاں او بیماریاں دور ہو جان جنہاں بیماریاں دا علاج انہاں کلمات طیبات دے اندر موجود ہے۔ اور انہاں کلمات دے اندر اس حقیقت دا اظہار بھی ہے کہ بندے نو ہر وقت ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ میں جڑی نیکی کرنا یا کسی گناہ تو بچے آواں تے ایدے وچ میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دی مدد شامل آلے اور او دی توفیق شامل آلے۔ او دی مدد اور توفیق تو بغیر ممکن ہی نہیں کہ میں نیکی کر سکاں یا میں کسی برائی تو بچ سکاں۔ اور ویسے بھی انہاں کلمات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی بیماریاں
جسمانی بیماریاں، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، کسی قسم دے بھی کوئی بندے دے معاملات نے انہاں دا علاج انہاں کلمات طیبات دے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ او صحابی رسول نے کہ جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی۔ حضرت ابو ہریرہ دی والدہ جس ویلے مسلمان ہو گئیاں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اپنے واسطے تے اپنی والدہ واسطے دعا دی گزارش کیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعائیہ کلمات اس طرح رب دی بارگاہ عرض کیتے، اللہم عبدک ابو ہریرہ و امہ، یا اللہ ابو ہریرہ اور اس دی ماں اے تیرے بندے نے، احبہما الی الناس، تے انہاں دوہاں دی حضرت ابو ہریرہ دی تے انہاں دی والدہ دی محبت لوکاں دے دلاں وچ پیدا فرما دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی صفہ دے چبوترے ترے نے۔ صفہ دے چبوترے تے تقریباً 70-75 تعداد ذکر ہوئی ہے روایتاں وچ، 80 تک بھی ہوئی ہے کہ ہر وقت تقریباً صحابہ کرام موجود رہندے سی جنہاں دا کام کی سی دن رات اتھے رہ کے نبی کریم علیہ السلام کولوں دین سکھدیاں رہنا۔ اگر کوئی چیز کوئی بندہ لے آیا کھانے پینے والی تو انہاں اصحاب نے مل کے کھا لیے، نہیں لیاندی تو بس اپنی تعلیم دی طرف توجہ دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی تربیت دے وچ رہے نے۔ اے اصحاب صفہ صحابہ کرام شمار ہوندے نے۔ اے جڑا مدارس دا نظام ہے سلسلہ اے صفہ دے چبوترے تو چلیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں بڑا بھوک پیاس دی وجہ تھی نڈال ہو گیا سی، پیٹ اندر دی طرف چلا گیا سی۔ فرماندے نے کہ میں واقعہ بڑا طویل ہے، المختصر اس وچے وے کہ ایک شخص دودھ دا پیالہ لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اے اپنے ساتھیاں نو پلا۔ حکم آ گیا، پلانا پی گیا، لیکن دل وچ یہ بھی خواہش آئی کہ میں بھوک پیاس وچ ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام فرما دیتا کہ ساتھیاں نو پلا، تے پیالہ تے کے، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام دے حکم نال گیا سی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک ساتھی پیتا، دوجے پیتا، کردیاں ساریاں پیتا، آخر تے کہندے نے میں خود پیتا۔ پھر کی ہویا کہ یہ دودھ ختم نہیں ہویا سی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا، اے ابو ہریرہ ہن مینوں دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر خود اس نو نوش فرما کے ختم کیتا اس پیالے چوں۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول پوچھیا گیا سی، اس وقت تسی صفہ دے چبوترے تے کتنے افراد موجود ہوئے جنہاں دودھ پیتا ہے؟ انہوں نے عرض فرمایا کہ اسی 70 افراد موجود سی۔ تے اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں پوچھدے نے ایک شاعرانہ انداز وچ، ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کہ وہ دودھ دا پیالہ کنج دا سی جس سے 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا کہ 70 صحابہ پیتا ہے وچ دودھ نہیں مکیا۔ آخر تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا ہے تے او پیالے چ دودھ ختم ہویا ہے۔ بھی نبی کریم علیہ السلام دا ایک معجزہ ہے۔ ذکر کرنے دا مقصد ہے وے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اے معیار ایمان وی نے اور انہاں تو اگو دین دے معاملات وضاحتاں تشریحات چلیاں نے۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار انہاں مقدس نفوس دے بارے کسی بھی قسم دا انسان نو
ذہن دے اندر کوئی غلط جملہ سوچنا نہیں چاہیے، چاہے جائے کہ اپنی زبان تو بولے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔